ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی کو ظہر کی نماز کے بعد حیض ہو جائے اور اس نے ابھی نماز ادا نہ کی ہو اور 6-7 دن بعد فجر میں غسل کرے تو کیا ظہر کی قضا ادا کریں گے فجر میں؟ اس طرح ظہر کی جگہ عصر، مغرب، عشاء کی نماز ہو تو پھر فجر میں غسل کے بعد ان میں سے کسی نماز کی قضا کیسے پڑھی جائے گی؟ کیا پہلے قضا نماز پڑھیں گے پھر فجر پڑھیں گے؟ مہربانی ہوگی تفصیل سے اس کو سمجھائیں۔ ایسا 1-2 بار ہوا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ قضا پہلے پڑھوں یا فجر، اور اگر وقت کم ہو تو فجر کی نماز کا تو کیا قضا نماز کو اہمیت دیں گے یا فجر کی فرض نماز کو؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے، اگر عورت کو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد حیض آ جائے، نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس کو حیض شروع ہوا اور اتنا وقت تھا کہ 1 رکعت وہ پڑھ سکتی تھی، اتنا وقت ملا اس کو کہ 1 رکعت پڑھنے کا وقت ملا اس کو، تو پھر وہ نماز اس پر واجب ہو گئی، وہ نماز جو ہے اس پر واجب ہو گئی، اور اس کو پاکی کے بعد، طہارت کے بعد اس نماز کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ مثلا ظہر کی اذان ہوئی اور اس کے بعد عورت کو حیض آیا، اتنا موقع ملا کہ 1 رکعت پڑھ سکتی تھی، تو پھر وہ نماز اس پر واجب ہو گئی، اور پھر طہارت کے بعد فوراً اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت پا لی اس نے وہ نماز پا لیا، جس نے نماز کی 1 رکعت پا لی اس نے وہ نماز پا لیا۔ تو اگر ظہر پڑھنے 1 رکعت پڑھنے کا موقع مل گیا تو گویا کہ وہ نماز آپ کو مل گیا، اور آپ نے نہیں پڑھا تو اس کے بعد میں آپ کو جو ہے عذر کی وجہ سے نہیں پڑھا تو عذر ختم ہونے کے بعد اس کی قضا آپ کو کرنی ہوگی، اس کو ادا کرنی ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری 580 اور مسلم 607 نمبر کی حدیث ہے، 7 نمبر کی یہ حدیث جو ہے 607 نمبر۔ تو اس طرح متفق علیہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو 1 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ نماز فرض ہو گئی، اور پھر طہارت کے بعد فوراً اس کو پڑھنا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ پاک ہوئیں اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے، ظہر کے وقت پاک ہوئیں، ابھی ظہر عصر کے وقت ہونے میں اتنا باقی ہے کہ 1 رکعت پڑھ سکتی ہیں، تو ظہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ دونوں صورتیں ہونی چاہیے، ظہر سے پہلے، پڑھنے سے پہلے حیض آ گیا اور وقت داخل ہو گیا تب بھی اس نماز کی قضا پاکی ہونے کے بعد کرنی ہے۔ اسی طرح آپ ظہر کے وقت مثال کے طور پر پاک ہوئیں اور عصر کے میں بھی 1 رکعت جو ہے اتنا ٹائم ہے جس میں 1 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسے وقت میں طہارت ہوئی ہے تو وہ نماز کی قضا، اس ظہر کی قضا آپ کو کرنی ہوگی۔ تو یہ واضح رہے، چاہے نماز وقت داخل ہونے کے بعد اگر حیض آ جائے تو اس نماز کی قضا ہوگی اگر 1 رکعت پڑھنے کا موقع ملا ہے آپ کو، اور اسی طرح پاک ہونے کے بعد اگر ٹائم باقی ہے اتنا اس نماز کا، موجودہ نماز کا جس میں 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ نماز کا پڑھنا بھی آپ پر واجب ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں خواتین کو خاص طور سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس میں بڑی گڑبڑی ہوتی ہے، اس میں گڑبڑی ہوتی ہے۔ اور قضا کب کریں گے؟ قضا اس وقت کریں گے جب پاک ہوں گے، پاک ہوتے ہی فوراً قضا کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی۔
قضا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، جو کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے فوراً اس کو پڑھے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ دیکھو بخاری 597 اور صحیح مسلم 684 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ تو جو ہے قضا جو ہوگی وہ فرصت ملتے ہی فوراً اس کو قضا کرنا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ جو ہے آپ نے سوال کیا کہ فجر کے وقت ہم پاک ہوئی اور نہایا، تو اس وقت جو ہے جو نماز چھوٹی ہوئی ہے اس کو پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ پہلے کی نمازیں پڑھ لیں اس ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے چھوڑی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ فجر کا وقت نکل جائے گا، فجر کے وقت اتنا ہی ہے کہ صرف فجر کی نماز آپ پڑھ سکتی ہیں، تو فجر کو پہلے پڑھ لیں۔ فجر کو ایسی صورت میں پہلے پڑھ لیں وقتی نماز کو، اور بعد اس کے بعد جو ہے دوسری نمازوں کو جو پہلے چھوٹی ہیں ان کی قضا کر لیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اگر وقت ہے تو قضا نمازیں جس ترتیب سے چھوٹی ہیں اسی ترتیب سے آپ پڑھ لیں، اور اگر وقت نہیں ہے تو موجودہ نماز جو ہے اس کو پہلے مقدم کیا جائے گا اور قضا نمازیں بعد میں پڑھی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔